اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ جب کچھ نہیں تھا، سارا وجود ایک لا وجود کے اندر بند تھا، حتیٰ کہ سائنس کہتی ہے کہ ٹائم اور سپیس بھی نہیں تھے، اور پھر اس کے مطابق ایک زبردست دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا۔ قرآن کریم سے امر کن کہتا ہے اور پھر یہ کائنات پیدا ہو گئی، ستارے، سورج، زمین اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے گئے۔ بہت ہی کم وقت گزرا، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اس کائنات نے انسان کا ظہور دیکھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سب سے آخر میں آنے والے نے اس کائنات کی حقیقت کو شک میں ڈال دیا۔ کچھ نے کہا کہ کائنات کا ہونا ایک حادثہ یعنی بگ بینگ کا نتیجہ ہے، تو کچھ نے کہا یہ ممکن نہیں، اس سے پہلے ضرور کوئی خالق ہوا ہوگا جس نے یہ حادثہ کروایا، اور پھر اسی شک میں انسان حقیقت سے بہت دور نکل گیا اور حقیقت بھی اسے دور ہوتی گئی۔ چنانچہ وہ ہمیشہ کے لیے ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا، اور اسی کشمکش میں جب اس نے آسمانوں میں سورج کو دیکھا تو بولا کیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو کہنے لگا شاید یہی میرا خدا ہے۔ پھر سمندروں کو دیکھا، دریوں کو دیکھا، آگ کو دیکھا، غرض جس بھی چیز کو دیکھا، جب جواب نہ ملا تو اسے عبث زدہ ہو کر اسے خدا سمجھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، مرنے اور جینے میں کیا راز ہے، اس کا آغاز کیا تھا اور انجام کیا ہوگا، ہم کہاں سے آتے ہیں اور مر کر کہاں جاتے ہیں، خالق کائنات کی حقیقت کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، جوابات بھولتے گئے، لیکن سوالات اپنی ہی جگہ پر قائم رہے۔ میرا موضوع بھی آج ایسے ہی سوالات کے جوابات کو سمجھنے کی طرح ایک رائے جستجو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفو آف ڈیوارٹل سٹار ہے۔ برٹش تاریخ دان اور مشہور مصنف تھامس کارلائل کے مطابق زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب یورپ کے لوگوں کا ایمان تھا کہ جب خداؤں کے درمیان میں لڑائی ہوئی تو ان میں سے یامر نامی خدا قتل ہو گیا۔ اس کے سر کی کھوپڑی سے آسمان بن گئے، اس کے خون کے چھٹوں سے ستارے بن گئے، ہڈیوں وغیرہ سے زمین وجود میں آئی۔ ادھر مشرق میں ہندوستان کے باشندوں کا ایمان تھا کہ خدا کے سر سے برہمن، ان کے ہاتھوں سے کھشتری یعنی فوجی، اس کے پیٹ سے ویش یعنی کیسان، اور اس کے پاؤں سے شودر یعنی پیشہ ور لوگ پیدا ہوئے۔ ادھر آسٹریلیا کے پرانے باشندوں کا خیال تھا کہ ہوائیں ان کے بزرگوں کی سانس کی وجہ سے چلتی ہیں۔ غرض حقیقت کا سفر انسان طے کرتا گیا اور مختلف دور سے گزرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اپنی طرف سے انبیاء اور رسول بھیجتا رہا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اپنی ناسمجھی کی بنا پر ان کا انکار کیا۔ اب در حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر دن کا جز رہا ہے۔ خاتم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو لازمی سنت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یاد ہوگی کہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہی فرما۔ یہ تو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی سائنسدان، فلاسفر اور دانشور گزرے ہیں، ان کی بھی کوشش یہی رہی ہے کہ چیزوں کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہو۔ سائنس کا مقصد بھی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب حقیقت کے ہی داعی ہیں۔ کوئی لیبارٹری میں حقیقت کو ڈھونڈتا ہے تو کوئی مندر میں، کوئی گرجا میں اور کوئی جنگلوں میں حقیقت کو پانے کے لیے سرگرداں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کی زبان سے دعا منگواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بولو اے میرے رب میرے علم کو بڑھا۔ اب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دراصل سفر حقیقت تھا، جس میں بشر کو آخری حقیقت کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ اس لیے ایک مسلمان کا سچے مطمئن نظر اور ادراک دونوں کی مدد سے حقیقت تک پہنچنا اور اس کے قریب تر ہونا ہے۔ ادراک کی حقیقت روح سے ہے، جبکہ علم پوچھنے، پڑھنے اور غور و فکر کرنے سے آتا ہے۔ علم کی کوئی وسعت نہیں، دنیا کی تمام یونیورسٹیاں یہی کام کر رہی ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہوں یا پھر مغرب میں۔ مسلمانوں کے دور عروج میں علم کے حوالے سے بڑے بڑے کام ہوا کرتے تھے، چیزوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے مباحثے ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات میں لمحہ بھر کی فکر گویا 1 سال کی عبادت سے افضل تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عالم کی دوا کی روشنی، مطلب جس سے وہ لکھتا ہے، شہید کے خون سے افضل تر ہے۔ ان حدیث سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علم کا مقام کتنا اونچا ہے۔ کیوں نہ ہو، چیزوں کے حقائق کو جاننے کے امتیاز نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا تھا، بلکہ اکثر انبیاء کا تو شاعرہ رہا ہے کہ وہ حقیقت کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، لیکن پھر بھی قوم کے اصرار پر درخواست کر ڈالی، اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا کہ تو کیسا ہے۔ دیکھا جائے ایک نبی اپنی زبان سے جس پر وحی بھی اترتی ہے اور اللہ بھی ہم کلام ہوتا ہے، ایسا سوال کرے تو ناگوار گزرتا ہے، اچھا نہیں گزرتا۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو رد نہیں کرتے بلکہ انہیں مطمئن کرتے ہیں اور فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا، وہ جو سامنے پہاڑ ہے تم اس کی طرف دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پر پھینکی، یہ ایک بجلی کا بہت چمکدار دھماکہ تھا اور اس سے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ آیت کا مفہوم تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ آپ خلیل اللہ تھے، تمام انبیاء کے باپ، جو آپ کے بعد آئے آپ ان کے باپ تھے۔ آپ کو خانہ کعبہ بنانے کا اعزاز و شرف بھی حاصل ہے
آپ ہی کی سنت میں ہم حج اور قربانی کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں اے اللہ مجھے بتا تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سوال کو رد نہیں کرتے، فرماتے ہیں اے خلیل کیا تو اس بات کو مانتا نہیں؟ کہا میرے رب تعالیٰ مانتا تو ہوں لیکن صرف قلبی تسکین کے لیے پوچھتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں مطمئن فرماتے ہیں اور مکمل ایک ایکسپریمنٹ، ایک تجربہ کروا کے انہیں بتاتے ہیں۔ وہ پرندوں والا واقعہ آپ اس سے واقف ہی ہوں گے کہ 4 پرندے لے اور ان سے انس کرو، محبت کرو اور پھر پالو اور پھر اس طرح سے ان کے نام لے کے بلاؤ اور جس طرح سے وہ تمہارے پاس آ جائیں گے اسی طرح سے میں دوبارہ مردوں کو زندہ کروں گا۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر چاہے خلیل علیہ السلام نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس کی ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں رد نہیں کیا بلکہ مکمل مشاہدہ کروا کے اور پھر اس کی ڈسکرپشن ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دی۔ تو حقیقت تک پہنچنا مسلمانوں کا شیوہ ہے، اس لیے سوال بھی کرنا چاہیے، غور بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ حقیقت تک پہنچنے کے خواہش رکھیں گے اور حقیقت کے ساتھ کوشش بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور رہنمائی کرے گا۔ اب اسی سلسلے میں قرآن پاک میں ہے اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکیکاروں کے ساتھ ہے۔ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے مسلکوں کی حمایت میں قرآن پاک سے آیتیں ڈھونڈ کے پیش کرنا شروع کر دی اور ہمیں مسلک مل گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور تفرقے میں نہ پڑو بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو دوسری طرف دیکھا جائے کہ غور و فکر والا کام ہم نے کس کو دے دیا؟ کافروں کے حوالے کر دیا، منکروں کے حوالے کر دیا، ملحدین کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے غور و فکر کر کے آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کر لی۔ حضور پاک نے کہا کہ وہ علم حاصل کرو جس سے تم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو سوچا جائے تو آج ہم وہ ایسا کون سا علم حاصل کر رہے ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ خیر، مومن کی زندگی اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے، اس کے ہر کام کے پیچھے کار فرما مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے راستوں پر چلتے ہوئے حقیقت تک پہنچنا ہے۔ اس کا معمول اپنے خالق کی تحقیق کی پہچان اور ان کو غور و فکر کر کے خالق کی معرفت تک پہنچنا ہے۔ اس کی جدوجہد کائنات کی تذکیر ہے اور وہ اپنے خالق کا زمین پر خلیفہ ہونے کا حق ادا کرے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اسی کی آپ کو ایک شعر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کوئی قابل ہو تو شان کیے دیتے ہیں، ہم ڈھونڈنے والوں کو نئی راہ دکھا دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو اسے بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بجنے والے گھنٹے کے آپشن کو بجا کر آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔